میں یہ نہیں کہوں گا بابر نے بہت بری کی، میں یہ بھی نہیں کہوں گا بابر نے بہت اچھی کی. جیسے سرفراز تھا لیڈر، یا عمران خان صاحب تھے، یا یونس بھائی تھے، ہر کوئی فخر کی طرح نہیں کھیل سکتا. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ بابر اعظم کے خلاف عماد وسیم اب اعلان جنگ کر چکے ہیں، اور وہ اس لیے کیونکہ وہ ہر دن ایسی کوئی بات کر دیتے ہیں جو بابر اعظم کے خلاف ہوتی ہے، یا طنز کے طور پر کہتے ہیں تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بابر اعظم کے بارے میں کہا ہے، اور یا کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں جو بابر اعظم کے خلاف ہو، ان کے بارے میں ہو، اور ایسی سٹیٹمنٹ جو کنٹروورشل ہو. تو اب کل عماد وسیم نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے، اور ہنس نہ منا شو جو جیو نیوز پر ہر دن ہوتا ہے، اس میں 3 مہمان ہوتے ہیں، عبدالرزاق، محمد عامر اور عماد وسیم. تو اس شو میں عماد وسیم نے کیا کہا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن جب ان سے یہ سوال ہوا کہ آپ نے کراچی کنگز کے ٹیم میں بھی کھیلا ہے، تو آپ بابر اعظم کی کپتانی کو کیسے دیکھتے ہیں، کیا ادھر بھی وہی مسائل تھے؟ تو عماد وسیم نے اشارتاً وہی باتیں کی ٹول مٹول کر کے، اور یہی کہا کہ دیکھیں ایک کپتان اور ایک لیڈر میں فرق ہوتا ہے، اور پھر یہ ساری باتیں کی. یہ کلپ ذرا آپ دیکھ لیں. اور دوسرا کلپ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا وہ یہ کہ انہوں نے فخر زمان کے بارے میں جب وہ بول رہے تھے تو وہاں پر بھی ایک ٹونٹ کیا بابر اعظم پر کہ ہمیں 600 رنز والے اور 50 والے نہیں چاہیے، ہمیں فخر جیسا بندہ چاہیے جو تیز کھیلے، اور ہمیں ٹاپ آرڈر میں وہی چاہیے، کیونکہ اگر ٹاپ آرڈر میں آپ دیکھیں تو ہمارے پاس ایسے پلیئرس ہیں جو سلو کھیلتے ہیں. تو اشارہ بابر اعظم کی طرف ہی تھا، لیکن اشارتاً وہ بات کر رہے تھے، اور لوگ سمجھ جاتے ہیں جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہوتے ہیں، تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ کس پر ٹونٹ کر رہے ہیں، کس پر حملہ کر رہے ہیں. تو لوگ سمجھ چکے ہیں کہ آپ کس کے بارے میں بات کر رہے تھے. تو پھر گلہ نہ کیا کرے کہ آپ ٹیم میں کیوں سلیکٹ نہیں ہوتے، کیوں آپ کو ٹیم میں نہیں لیا جاتا، کیونکہ آپ سے صبر تو ہوتا نہیں، اور پھر آپ شکایتیں بھی کرتے ہیں. اور کم از کم اتنا تو آپ میں ظرف ہونا چاہیے کہ جس کپتان کی کپتانی میں آپ کھیلے ہیں، بابر اعظم کی کپتانی میں، تو کم از کم تھوڑا لحاظ ہی کر لے. اگر کویسچن کا جواب نہیں دینا تو آپ سکپ کر لے، یا نیکسٹ کر لے، یا پھر چپ رہیں، خاموش رہیں اس سوال پر. کیوں اپنے لیے آپ اور مشکلات پیدا کرتے ہیں، پھر آپ گلے بھی کرتے ہیں. دیکھیں سرفراز ٹیم سے باہر ہیں، کتنا وقت ہو گیا، کتنا عرصہ ہو گیا، وہ پرفارم بھی کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی شکایت نہیں کی، کبھی وہ روئے نہیں کہ مجھے ٹیم میں کیوں نہیں لے رہے، کیوں مجھے باہر رکھا، کیوں. وہ اپنی جو کارکردگی ہے اس سے جواب دیتے ہیں، اور وہ سلیکٹ بھی ہو رہے ہیں، ٹیسٹ میں بھی سلیکٹ ہو رہے ہیں، ابھی او ڈی آئی میں بھی آ جائیں گے اسکواڈ میں. لیکن یار اگر آپ ایسے اسٹیٹمنٹ دیں گے ون سائیڈڈ، جیسے بابر اعظم آپ کا دشمن ہو، وہ پاکستان کا کوئی کھلاڑی ہے ہی نہیں، تو پھر آپ کیوں ایسے رویے اپناتے ہیں جس کی وجہ سے پھر آپ کو ٹیم میں بھی کنسیڈر نہیں کیا جاتا. تھوڑا سا صبر کیا کریں، کم از کم تھوڑا صبر کیا کریں، تھوڑا لحاظ کیا کریں. اور دوسری بات، انہوں نے کہا کہ سرفراز اچھے کھلاڑی تھے، سرفراز کی کپتانی اچھی تھی. عمران خان صاحب کے بارے میں بھی انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن یار اگر آپ سٹیٹس اٹھا کر دیکھ لیں بابر اعظم کا اور سرفراز کا، تو کون اچھے کھلاڑی ہے، کون اچھے کپتان ہیں، یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. تو کم از کم حقائق سے پردہ پوشی نہ کریں، حقائق کو ذرا دیکھ لیا کریں. جب حقائق آپ کو معلوم ہو جائے تب بات کیا کریں پھر. اور دوسری خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان بھی ورلڈ کپ سے باہر ہو چکا ہے، کیونکہ اگر فرسٹ وہ بیٹنگ کرتے ہیں انگلینڈ کے خلاف تو انہیں 450 کا ٹارگٹ دینا ہوگا، اور پھر 280 رنز کے مارجن سے جیتنا ہوگا، جو کہ ناممکن سی بات ہے. اور اگر فرسٹ بیٹنگ انگلینڈ کرتے ہیں تو جو ٹارگٹ پر وہ لوگ دیں گے ہمیں 16 گیندوں میں اس کو پورا کرنا ہوگا. تو فرینکلی اسپیکنگ ہم باہر ہو چکے ہیں، اب اور قدرت کا نظام نہیں چلنے والا. تو یہی تک تھا ہمارا سفر، اور اب پھر سے وہی ڈیبیٹ شروع ہو جائے گا جسے ہر ورلڈ کپ کے بعد ہوتا ہے کہ اس کھلاڑی کو ہٹاؤ، اس کو ہٹاؤ، کوچ کو نیا لاؤ، کپتان کو ہٹاؤ، اس کو کپتان کرو، اس کو وائس کپتان کرو، اس پلیئر کو ٹیم میں ایڈ کرو، اس کو ہٹاؤ. تو اب پھر سے یہی باتیں شروع ہو جائیں گی، اور یہ چلتا رہے گا. پاکستان کرکٹ بورڈ ہے، تو آپ بھی دیکھیے، ہم بھی دیکھیں گے کہ آگے کیا ہوتا ہے. تو بس اب تک کے لیے اتنا، یہی تھی عماد وسیم کی ساری سٹوری جو ہم نے آپ کو بتائی، اور پاکستان کے بارے میں. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں.